علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب اہل القرآن؟ یقیناً قرآن کی مجلس اور اتنا خوبصورت ساتھ، اتنا اچھا ریکیپ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حفاظت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم بیماریوں سے شفا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس سے ہم کیسے حفاظت لیں، اور اس کو ہم مریض کی عیادت کے طور پہ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کو سمجھنے کی اور ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظمت والے اللہ سے دعا کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو، یعنی کہ اس کی موت کا وقت نہیں ہے اور وہ عیادت کے لیے گیا ہے، اور وہ 7 بار اس کو پڑھے، یعنی اس کے پاس یہ دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ ہم مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ اس دعا کو مزید دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی عیادت کیا ہے اور وہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے جتنی دیر وہ اس کے پاس ہوتا ہے جیسے وہ جنت کے تازہ پھل چن رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی دیر آپ مریض کے پاس بیٹھے ہیں آپ ایسے ہیں جیسے جنت کے باغوں میں سے آپ تازہ پھل اکٹھے کر رہے ہیں، تو کون نہیں چاہے گا یہ۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان صبح کے وقت یعنی ارلی دوپہر سے پہلے پہلے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ مغفرت اور رحمت کی۔ ہم سب کو چاہیے نا مغفرت اور رحمت، یقیناً، اور ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ مریض کے ساتھ جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا رحمت دونوں کو ڈھانپ کے رکھے گی۔ تو اس فضیلت کے ساتھ اب ہم نے جانا ہے اور ضروری جانا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ میری مخلوق نے کہنا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، اور یہ تو اگر ہم اپنی مصروفیت میں سے کہیں سے بھی پتہ چل جائے کہ کوئی بیمار ہے تو ہم نے ضرور اس کا پتہ لینا ہے اور اس کے ساتھ پاس بیٹھ کے یہ دعا پڑھنی ہے اور سیکھنی ہے۔ تو اس سے یہ کیا ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فوری فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا موڈ بدلے گا، اس کو لگے گا میری ویلیو ہے کہ کوئی چھوڑ کے اپنے کام مجھ سے آیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی تکلیف بھول جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کی آداب بھی ہیں کچھ کہ اچھی بات کرنی ہے، پازیٹیو باتیں کرنی ہے کہ لا بھاسا تو ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ بیماری تو تمہیں تمہارے گناہ جھاڑنے والی ہے، تمہارے درجات بلند کرنے والی ہے، اس سے اچھی بات کرنی ہے، اور لمبے عرصے کے لیے نہیں جانا کہ وہ تنگ پڑ جائے اور آپ کے کھانے پینے اور ان کا انتظام کرے۔ تو یہ جب ہم مریض کی عادت کرتے ہیں تو گویا ہم سنت پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور سنت پہ عمل کرنا کیا ہے، ہمیں بہت محبوب ہے۔ اب اس دعا کو غور سے دیکھیے، ہم جو بھی دعا پڑھتے ہیں اس میں پہلے اللہ کی قدرت، اللہ کے ساتھ تعلق، جیسے ہم نے لاسٹ میں دعا اللہ کی قدرت کے بارے میں پڑھا تھا نا، سورہ واقعہ کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کون کون سی نشانیاں بتائی ہیں، انسان کی تخلیق ہے، بارش ہے، آگ ہے، ان سب پہ غور و فکر کی دعوت دی تھی۔ آج دیکھیں اس دعا میں عرش عظیم کی بات ہے۔ دعا ایسے بھی تو مانگی جا سکتی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ پلیز پلیز ہمیں معاف کر دے، ہمیں شفا دے دے، لیکن عرش عظیم کا جو ذکر ہے اس پہ غور کیجیے۔ ہم عرش کو دیکھتے ہیں، عرش کیا چیز ہے؟ اللہ کی کائنات میں اللہ نے جو بنائی ہے کائنات، اس نے بہت سی مخلوقات بنائی ہے نا، ہم تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہر مخلوق دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیے، غور کریے، ذہن میں لائیے، چیونٹی کو ذہن میں لائیے، کتنی چھوٹی سی ہے، پھر ہاتھی کو ذہن میں لائیے، کیسی زبردست مخلوقات ہے نا، ہم تو ان کا پوری طرح اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کائنات میں جو اس کی عظمتیں ہیں وہ ہمیں کس بات کی دعوت دیتی ہے؟ ہم غور کریں اللہ کی مخلوق پر، اور اللہ کی عرش جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اتنی سب سے بڑی ہے حجم کے حساب سے، اور اس کو بہت علماء نے بہت ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ ابن سریر کہتے ہیں، ابن سریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قبے کی طرح ہے، ایک ڈوم کی طرح ہے جس نے پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، یعنی پوری کائنات پہ نا ایک چھت کی طرح ہے یہ عرش، ٹھیک ہے، اور یہ زبردست بہت بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہترین عظیم ترین تخلیق ہے، اتنی زبردست ہے کہ
ایک آسمان سے دوسرے آسمان، ہمارے 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، تو جو ایک سے دوسرے کا فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. آپ اندازہ لگاتے جائیے اللہ کی قدرت کا. پھر یہ خود اتنی زبردست ہے، تو جن فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے وہ خود بھی بہت عظیم ہے، بہت طاقت والے ہیں. ان کے بارے میں 2 اقوال ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 8 فرشتوں کی صفوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حاملین عرش. تو سورہ مومن میں اس کا ہمیں کیسے پتا چلا کہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ ہمیں قرآن سے ہی سارا کچھ ملتا ہے. سورہ مومن جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کی آیا نمبر 7 to 9 ضرور دیکھیے گا اس کو گھر بھی جا کے. بہت خوبصورت آیات ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون. الذین یحملون العرش، جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اٹھایا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یؤمنون بہ ویستغفرون، وہ مومنوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. اور کہتے ہیں، پوری آیات آپ پڑھیے گا، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تیری اتباع کرتے ہیں، انہیں بخش دے، جہنم سے بچا، انہیں جنت میں داخل کر، ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے. سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ ہے عرش اور عرش کے حاملین. اور پھر سورہ ہود میں آیا نمبر 6 میں دیکھیے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اس کا عرش پانی پر تھا. تو اللہ نے یہ سب کچھ بنایا کہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کر کے لایا. تو یہ عرش کا ذکر قرآن میں عرش العظیم، ذل عرش العظیم کا آپ کو ذکر ملے گا. اور حاملین عرش کو اگر آپ صحیح طرح غور سے دیکھیں تو آپ کو عرش کی، اور کہ جو ایک فرشتہ ہے اس کے ایک کان سے کندھے تک کا فاصلہ جانتے ہیں؟ 700 سال کی مسافت طے کریں تو اس کا فاصلہ طے ہوتا ہے. جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کو امیجن کریں. کیوں ہم اللہ کی عظمت پر غور کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو جانیں گے ہی، پہچانیں گے ہی، تو اس کی بہترین عبادت کر سکیں گے. عرش کا ذکر آپ کو بتایا کہ قرآن میں عرش بہت دفعہ آیا ہے. ذل عرش المجید، ذل عرش العظیم. عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خود کہا ہے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کرسی کو ہم سمجھتے ہیں عرش ہے. عرش اور کرسی میں فرق ہے. عرش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. کرسی جو ہے وہ اس کے فٹ سٹیپس ہیں، صرف جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاؤں رکھتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اس دنیا میں ہمیں صرف فانی دنیا میں ہم تھوڑا سا صرف جتنا اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا بتا سکتے ہیں. ہم اس کی کیفیت اور اس کا نام کہ کرسی اس کرسی جیسی ہوگی عرش تک، ایسا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں صرف معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، استوا ہے، انہوں نے وہاں قرار پکڑا ہے. دل سے کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کثیرہ. اور یہ ریمائنڈر ہمیں دن میں 5 دفعہ ملتا ہے نا. کہاں؟ اذان میں، نماز میں. تو ہم نے شعور کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے جب یہ نکلے گا. اچھا، عرش کا بس ایک لاسٹ بات کہ عرش کے خزانے ہیں، عرش کے خزانے بھی ہیں، جاننا چاہیں گے؟ عرش کے خزانے کون سے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اگر ہم اس کے بعد قرآن پڑھیں، اگر اس کے بعد دعائیں مانگیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے. تو اور پھر عرش کا جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی عرش کے خزانے. جتنا چاہے درخت لگائیں جنت کے خزانوں کے ساتھ. اور ایک عرش کی بات کہ عرش جھومتا بھی ہے اور عرش لرز بھی گیا تھا ایک دفعہ جب حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تھی اور ان کو 70,000 فرشتے یہاں لینے آئے تھے. تو اس وقت عرش کچھ لوگ کہتے ہیں جھوم گیا تھا خوشی سے کہ وہ وہاں سعد بن معاذ جیسے اطاعت گزار صحابی اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان فرشتوں کے پاس آ رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر رو رہے تھے. تو بس یہ بات، ان ساری عظمت کو جاننے کا میرے اور آپ کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں. ہم اس عظیم ہستی سے دعا مانگ رہے ہیں. اب ہمارا توکل بہت بڑھ جانا چاہیے، اور اس دعا کو ہمیں بیماری میں سب سے پہلے اور دوسروں کے لیے مانگنا ہے. اپنے لیے بھی مانگیں گے، یشفینی کہہ لیں گے اپنے لیے، اور دوسروں کے لیے یشفی کا یا یشفی کو. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور جو آیات میں نے ذکر کی ان کو ضرور پڑھیے، سورہ غافر اور اس کی، اور اللہ کی عظمت کو جان کے رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحم کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اس
پاک محفل اور قرآن کی برکت سے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے عرش خوش ہو، جن کے لیے دنیا میں لوگ روئے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.